بس اب جہاں روحانی ترقیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جڑنے سے وابستہ ہیں، وہاں دنیاوی امن کا قیام بھی مسیح موعود سے ہی وابستہ ہے، کیونکہ آپ نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پورا فرمایا، اور یہ کہ دنیا کو اسی ارشاد کے دنیا کو پیار، محبت اور صلح کی طرف بلاتے ہوئے، قائم کرنے کی تلقین کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کے حقوق قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کریں اور دنیا کے امن کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ یضع الحرب، جب مسیح آئے گا کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا، اور اسی یضع الحرب کی وجہ سے پھر امن اور سلامتی کے پیغام بھی پھیلیں گے۔ اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں ہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہی دائمی سلسلہ خلافت نے اس کو پھر آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں نور کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ اس نور کے دنیا میں انتشار کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے نبوت، اور تیسرے خلافت۔ اور جب تک مومن اپنے اندر ایمان اور اعمال صالحہ پر توجہ دیتے رہیں گے، اب یہ اس چیز کو قائم رکھیں گے اپنے اندر، اس نور کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کے نور سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے چلے جانے والے بنتے چلے جائیں، اور کبھی ہم خدا تعالیٰ کے نور سے محروم نہ ہوں۔ آج مسلم امہ بھی اگر اس حقیقت کو سمجھ لے، باقی مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے اس حقیقت کو سمجھ لیں، تو مغرب میں جو اسلام کے خلاف آئے دن ابال اٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی غبار اٹھتا رہتا ہے، اس کی بھی غیروں کو کبھی ضرورت نہ ہو۔ وحدت میں ہی طاقت ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ گزشتہ دنوں سوئٹزرلینڈ کے میں میناروں کے خلاف، مساجد کے میناروں کے خلاف بھی ایک شور اٹھا۔ میناروں سے کیا تکلیف ہے انہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اپنے چرچوں کے بھی تو ان کے مینارے ہیں، اور کیا ان میناروں کو گرانے سے اگر کوئی شدت پسند ہیں تو ان کی شدت پسندی بدلی جائے گی؟ بہرحال یہ شور اٹھا ہے، وہ بھی اسی اسلام دشمنی کی ایک کڑی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک گہری سازش نظر آتی ہے۔ یہ ابتدا لگ رہی ہے، اور مزید ان کے مطالبے اور بھی ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان کے ہر شر سے بچائے اسلام کو بھی۔ ہم یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام و نامراد کر دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر